بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. العلامة الثانية عدم صحة السلب وصحته الحمل وعدمه. ذكروا إن عدم صحة السلب لفظ عن المعنى الذي يشك في وضعه له علامة أنه حقيقة فيه وإن صحة السلب علامة على أنه مجاز فيه. کل تقریباً یہ بات جو ہے وہ گزر چکی تھی کہ ہم نے کہا کہ ایک دوسری علامت جو ہے حقیقت کو مجاز سے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، علامت یہ ہے کہ جس معنی کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ معنی اس لفظ کا حقیقی معنی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ وہ تو گزر چکی بات، وہ پہلی علامت تھی، اب ہماری بات دوسری علامت میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو دوسری میں کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اگر صحت سلب کر لینا اس سے صحیح ہے تو یہ کس کی علامت ہے؟ یہ صحیح ہونے کی علامت ہے، نہیں، سلب کرنا صحیح ہے، یعنی آپ اس سے اس معنی یعنی کیا مطلب، یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ رجل شجاع جو ہے وہ حسد نہیں ہے، جی یہ مجازی ہے، اس کو تھوڑا وہ ذہن میں رکھیے، یہ اس کو ہم اگر کسی اور طریقے سے سمجھائیں، جیسے مثال طور پر ہم کہتے ہیں انسان کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں انسان حیوان ناطق ہے، انسان حیوان ناطق ہے، تو اگر آپ کا یہ کہنا کہ الحیوان الناطق لیس بانسان، ٹھیک ہے، الحیوان الناطق لیس بانسان، اگر یہ آپ کا کہنا صحیح ہوگا تو مطلب کیا ہے، مجازی ہے، چونکہ آپ صحیح ہوگا آپ کا، یعنی وہ انسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، چونکہ آپ سلب کر رہے ہیں، اگر وہ حقیقی ہو تو اس سے آپ کبھی سلب نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں، اس کو تھوڑا ذہن میں رکھیے، اس میں گڑبڑ ہو رہی بار بار، ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ اگر معنی حقیقی ہے تو آپ اس سے کبھی سلب نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو سلب نہ کرنا یہ علامت ہے حقیقت کی، اور سلب کرنا صحیح ہونا یہ علامت ہے مجاز کی، ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ کیا ہے، صحت الحمل، حمل کرنا صحیح ہے، یہ کس کی علامت ہے، صحت الحمل، یعنی آپ کہیں کہ مثال طور پر الحیوان الناطق انسان، یہ حقیقت کی علامت ہے، چونکہ اگر حقیقت نہ ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کسی زمانے میں کہ نہیں یہ صحیح وہ نہیں ہے، تو حمل کرنا اگر صحیح ہے تو یہ حقیقت کی علامت ہے، حمل کرنا صحیح نہیں ہے یہ مجاز کی علامت ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس عنوان کے تحت تین طریقہ وہ ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ حمل ہم کس طریقے سے کرتے ہیں، چونکہ دیکھیے ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ ایک حمل کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک موضوع کی ضرورت ہوتی ہے، ایک محمول کی ضرورت ہوتی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں زید قائم، زید موضوع اور قائم جو ہے محمول، آپ اس کو حمل کر رہے ہیں، اس طریقے سے ہم نے کہا چونکہ آپ حمل کے ذریعے سے یہاں پہ پہچانیں گے کیا حقیقت ہے کیا مجاز ہے، تو نے کہا کہ تین طریقے ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے. پہلا حمل کا طریقہ یہ ہے کہ حمل اولیہ ذاتی، اس کے ذریعے سے آپ دیکھیے. دوسرا طریقہ جو ہے حمل شائع صناعی ہے، ٹھیک ہے. پھر تیسرا طریقہ جو ہے وہ اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ جہاں پر نہ حمل اولی صحیح ہے اور نہ حمل شائع صناعی صحیح ہے، تو پھر ایک تیسرا مورد ہے جو تھوڑا سا دقیق ہے، پہلے ان دونوں کو سمجھ لیں پھر اس کو ہم ذکر کرتے ہیں. کیا مطلب کہہ رہے کہ دیکھیے ہمیں حمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر آپ کو پہچاننا ہے کہ معنی حقیقی ہے یا مجازی، ان کا سب سے پہلا طریقہ کیا ہے کہ جس معنی کے لیے ہاں جس معنی کے بارے میں آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ معنی اس لفظ کا حقیقی معنی ہے یا نہیں ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اس معنی کو کیا کیجئے، موضوع قرار دے دیجئے، ٹھیک ہے. آپ کو پہچاننا ہے کہ حیوان ناطق انسان کا حقیقی معنی ہے یا نہیں ہے، یا اس سے آسان مثال آپ کو پہچاننا ہے کہ حیوان مفترس اسد کا حقیقی معنی ہے یا نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے، تو کہا کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ حیوان مفترس کو کیا کیجئے، موضوع قرار دے دیجئے، ٹھیک ہے، اور جس لفظ کے بارے میں آپ کو جاننا ہے اس لفظ کو محمول قرار دے دیجئے، ٹھیک ہے. اب ہم نے اس مثال میں ہم کیا کریں گے، ہم کہیں گے موضوع حیوان مفترس اسد، چونکہ حیوان مفترس موضوع ہو گیا اور اسد محمول. تو اب آپ پوچھیں، اب کہیں پہ بیٹھیں آپ جملہ علماء کے بیچ میں کہ الحیوان المفترس اسد، کیا یہ میرا جملہ کہنا صحیح ہے، صحیح، سب کہیں گے جی ہاں بالکل صحیح ہے. تو کہیں کہ اگر یہ کہنا آپ کا صحیح ہے، یا پھر ہم چونکہ حمل اولی کی مثال ہے تو یہاں پہ یہ والی لائیے مثال، کون سی، یہ والی، الحیوان الناطق انسان، چونکہ حمل اولی میں سب سے پہلے حمل اولی ذاتی کیا ہے اور شائع صناعی کیا ہے، ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے. حمل اولی ذاتی میں کیا ہوتا ہے کہ اتحاد فی المفہوم ہوتا ہے، وہاں پہ مفہوم میں اتحاد ہوتا ہے، بس تغیر جو ہوتا ہے اعتباری ہوتا ہے،
تغیر جو کیا اعتبار، دونوں جو مفہوم کے اعتبار سے ایک ہے، اور اس کی مثال ہم نے وہی دی تھی، حیوان انسان حیوان ناطق. ہم نے کہا کہ جو مفہوم انسان کا ہے وہی انسان ہے، وہی مفہوم حیوان ناطق کا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بس فرق کیا ہے؟ اجمال اور تفصیل کا فرق ہے نا. انسان آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، آپ کو جاننا تھا کہ انسان کسے کہتے ہیں، تو آپ نے تحقیق کی تو علماء نے اس کے بارے میں لکھا کہ انسان وہ ہوتا ہے کہ جو حیوان ناطق ہوتا ہے. یہ حیوان ناطق انسان کی تفصیل ہے، بس اجمال اور تفصیل کہہ رہے ہیں کہ اعتبار کا فرق ہے. ایک میں اعتبار اجمالی ہے انسان میں، اور ایک میں اعتبار تفصیلی. بس یہ فرق ہے، ورنہ مفہوم کے اعتبار سے جو مفہوم انسان کا ہے جی یہ ہے کیا؟ حمل اولیہ. تو انہوں نے کہا کہ اگر حمل اولیہ ذاتی کہنا صحیح ہے تو یہ علامت حقیقت ہے، اور اگر حمل اولیہ ذاتی صحیح نہیں ہوگا تو یہ مجاز. یہ پہلا طریقہ. ٹھیک ہے. آئیے دوسرا طریقہ ان کا کہ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں، حمل شائع کے طریقے سے دیکھیں. حمل اولیہ صحیح نہیں ہے، چلیے آئیے حمل شائع کر لیجیے. آپ کو شک ہو رہا ہے کہ اس لفظ کا جو معنی ہے یہ معنی حقیقی ہے یا نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمیں یہ جاننا ہے کہ زاحق یہ انسان کا معنی حقیقی ہے یا مجازی ہے. ہم کیا کریں گے؟ تو آپ کیا کریں؟ ان کا کہ یہ آپ کیجیے کہ آپ زاحق کو موضوع قرار دے دیجیے اور انسان کو محمول، جو لفظ ہے اس کو محمول قرار دے دیجیے. پھر آپ کہیں کہ دیکھیے جملے کو کہنا کہ الزاحق انسان، ٹھیک ہے. اچھا، یا پھر العالم انسان، یہ مثال بھی صحیح ہے. جو کیوں ہم نے شائع صناعی میں کیا کہا ہے؟ ہم نے شائع صناعی میں کہا ہے کہ وہاں اتحاد فی المفہوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تغایر فی نہیں عفوا تغایر فی المفہوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اتحاد فی المصداق ہوتا ہے. مصداق میں دونوں ایک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں جو عالم ہے وہی انسان ہے، وہی زید ہے، وہی زید ہے، وہی عالم ہے نا. جو زاحق ہے وہی مثلا انسان ہے. تو کوئی فرق نہیں ہے خارج میں، بس فرق کیا ہے اس میں مفہوم میں فرق ہوتا ہے. تو حمل شائع صناعی میں یہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ حمل شائع صناعی کر کے دیکھیے، ٹھیک ہے. اگر حمل شائع صناعی کرنا آپ کا صحیح ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ علامت حقیقت ہے. اگر حمل شائع صناعی کرنا آپ کا صحیح نہیں ہو رہا تو یہ علامت مجاز ہے. یہ دو طریقے ہو گئے. ہم نے کہا کہ ایک تیسرا طریقہ ہے، ٹھیک ہے. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی مورد ایسا ہے کہ جہاں پر آپ کو کسی معنی کو پتہ کرنا ہے کہ یہ اس کا حقیقی معنی ہے اس لفظ کا یا مجازی معنی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر نہ حمل شائع صناعی، نہ حمل اولی کر پا رہے ہیں آپ، اور نہ حمل شائع صناعی کر پا رہے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو نے کہا کہ اب آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ معنی حقیقی یا مجازی ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جس لفظ کے بارے میں، جس معنی کے بارے میں آپ کو جاننا ہے کہ یہ اس لفظ کا حقیقی معنی ہے یا نہیں معنی ہے، تو آپ کیا کریں؟ آپ اس لفظ کو چھوڑ دیجیے، اس معنی کو چھوڑ دیجیے، ٹھیک ہے. اس معنی کو نہ لیجیے، اس معنی کے کسی ایک فرد کو لیجیے. غور کیجیے گا، اب تک آپ کیا کر رہے تھے؟ خود اس معنی کو حمل کر رہے تھے، چاہے حمل اولی ہو یا ثنائی ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا. بس فرق ایک خارج میں دونوں ایک تھے، ایک میں خارج میں دونوں الگ، مفہوم میں دونوں الگ تھے، دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا. یہاں پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں معنی کو حمل نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ہاں معنی کا کوئی ایک فرد ہے خارج میں، اس کو حمل کر رہے ہیں اس لفظ کے اوپر. اگر یہ ابھی مثال دیں گے تو اور زیادہ بات واضح ہو جائے گی. اگر یہ حمل کرنا آپ کا صحیح ہوگا تو انہوں نے کہا کہ یہ معنی حقیقی ہے، اور اگر یہ حمل کرنا صحیح نہیں ہوگا تو یہ معنی مجازی ہوگا. اس کی مثال انہوں نے دی ہے جیسے متعجب سے، ٹھیک ہے. آپ کو المتعجب و انسان مثلا، ٹھیک ہے، کہ حیوان انسان جو ہے کہ متعجب ہے، تعجب کرنے والا ہے. آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ متعجب یہ حمل اولی ہوگی اس کے انسان کے لیے یا حمل شائع صناعی، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اب جب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ معنی یہ مطلب یہ حقیقی معنی ہے یا مجازی معنی ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ خود متعجب کو حمل نہ کیجیے، ٹھیک ہے، متعجب کے کسی فرد کو لیجیے. اب ہم نے دیکھا کہ دنیا میں متعجب کے ایک فرد زید ہے، عمر ہے، بکر ہے. آپ کیا کریں؟ کسی ایک فرد کو لیجیے کہ جو تعجب کرنے والا ہو، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ زید تعجب کرنے والا ہے، تو اب آپ متعجب کو نہیں حمل کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ زید کو لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک فرد کو لے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں زید، اور کس لفظ کے بارے میں ہے؟ انسان کے بارے میں. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ نہیں کہہ رہے کہ المتعجب و انسان، جعفر انسان، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زید انسان، فٹ آ گیا، ٹھیک ہے. اگر یہ فٹ آ گیا تو معنی حقیقی ہے. اور اگر کوئی اعتراض کرے آپ کے پہ، نہیں آپ یہ حمل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. جیسا اب آپ نے کہا الحجر انسان، فوراً کوئی کہے گا نہیں حجر انسان نہیں ہے،
تو اگر یہ کہنا غلط ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معنی حقیقی نہیں ہے. مطلب ہے یہ 3 طریقے اس میں. ایک اور چھوٹی سی بات ہے وہ بھی بیان کر دیں تاکہ اس کے بعد بھائی یہ جو آپ طریقہ بتا رہے ہیں یہ تو اس کے لیے ہے کہ جو عالم ہے، جو جانتا ہو حمل اولی کیا ہے، حمل شاہ ثنائی کیا ہے نا، پھر فرد کو کیسے حمل کریں گے، اس کے لیے پھر آپ نے وہی بات ہو گئی جو پہلے ہم نے ذکر کیا، عالم کے لیے آپ طریقہ بتا رہے ہیں. جاہل کا کیا ہے کہا کہ جاہل وہی پیروی کرے گا عالم کی، کثرت استعمال کو دیکھے گا. ٹھیک ہے. پھر وہاں پہ دور والا بھی اشکال اسی پہ ہے، وہ جو دور والا وہاں پہ تھا. ٹھیک ہے. ہاں وہاں پہ وہی والا حل جواب ہے جو یہاں پہ تھا. کوئی مشکل نہیں ہوگی تطبیق میں دیکھ لیں. دیکھیے عبارت کہہ رہے ہیں ذکروا، یعنی انہوں نے ذکر کیا، علماء اصول نے ذکر کیا کہ ان عدم صحت سلب اللفظ عن المعنی، کسی معنی سے عدم صحت سلب اللفظ عن المعنی الذی یشک فی وضعہ لا. ٹھیک ہے. اگر کسی لفظ کے کسی معنی کے لیے جو وضع کرنے میں وضع میں شک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس معنی کو اس لفظ سے سلب کرنا آپ کا صحیح نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا صحیح نہ ہونا کیا کہہ رہے ہیں علامت انہ حقیقی ہے. تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ لفظ جو ہے کیا اس معنی میں حقیقی ہے. کیونکہ اگر مجازی ہوتا تو آپ سلب کر سکتے تھے. جیسا کہ ہم دیکھیے ہم رجل شجاع میں کہہ سکتے ہیں کہ الرجل الشجاع لیس باسد، یہ آپ کا کہنا صحیح ہے. الحجر لیس بانسان، آپ کا یہ کہنا صحیح ہے. ٹھیک ہے. جبکہ الحیوان المفترس لیس بانسان، آپ کا کہنا صحیح نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے آپ. الحیوان الناطق لیس بانسان، آپ کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے. حیوان الناطق لیس بانسان نہیں کہہ سکتے. کیسے کہہ سکتے؟ انسان حیوان ناطق نہیں، ایسا صحیح ہے؟ نہیں ہے، بالکل صحیح لیسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّ صِحَةُ السَّلْبِ عَلَامَةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ مَجَازٌ، اور سلب کرنا صحیح ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ مجاز ہے. بات واضح جی. وَذَكَرُوا أَيْضًا إِنَّ صِحَةَ حَمْلِ اللَّفْظِ عَلَىٰ مَا يَشُكُّ فِي وَضْعِهِ لَا علامۃ الحقیقہ وعدم صحت الحمل علامۃ علی انہ المجاز. یہ بھی واضح ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ذکر کیا ہے کہ لفظ کا صحت حمل لفظ علامہ یشک فی وضعہ، جس معنی کے وضع میں آپ کو شک ہو رہا ہے آپ کیا کریں اس لفظ کو اس پہ حمل کریں. ٹھیک ہے. تو اگر حمل کرنا صحیح ہوگا تو یہ علامت ہے حقیقت، اگر صحیح نہ ہوا تو یہ مجاز ہے. یہ تو بس ہیڈنگ ہے سمجھ لیجیے، جب تک ہم ہیڈنگ پڑھ لیتے ہیں. اب آئیے وہذا ما یحتاج الی تفصیل و بیان کریں. بس یہ ہیڈنگ یہ کیا ہے، یہ آپ کس طریقے سے آپ حمل کریں گے، حمل کے طریقے ہوتے ہیں. بس اس کو یہ ضرورت ہے کہ ہم یہاں پہ تفصیل ذکر کریں. ٹھیک ہے. فلتحقیق الحمل وعدمہ والسلب وعدمہ وعدم السلب نسلک الطرق الآتیہ. ہم یہ 3 طریقے ہیں جس کو ہم اختیار کریں گے. سب سے پہلا طریقہ کیا ہے، کہہ رہے ہیں نجعل المعنى الذي يشك في وضع اللفظ له موضوعا. ہم کیا کریں گے، جس معنی کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ معنی اس لفظ کا حقیقی ہے یا مجازی، آپ کیا کریں گے، کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے موضوع قرار دے دیں گے. بات واضح جی. وَنُعَبَّرْ عَنْهُ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ يَدُلُّ عَلَيْهِ، اور ہم جو بھی لفظ چاہیں اس پہ وہ کر سکتے ہیں، اس معنی کو جس سے بھی تعبیر کرنا چاہیں، جو بھی کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ اس معنی کو اسی لفظ سے تعبیر کیجئے، نہیں. اہم چیز یہ ہے کہ اس معنی کو آپ موضوع بنائیے. ٹھیک ہے. چلیے جب اب وہ معنی کیا ہو گیا، موضوع بن گیا. اب آپ کس کے محتاج ہیں، محمول کے. ثم نجعل اللفظ المشکوک فی وضعہ لذلک المعنی محمولا. پھر ہم کیا کریں گے، جس لفظ کے بارے میں ہم کو شک ہو رہا ہے کہ یہ لفظ اس کا حقیقی معنی ہے یا نہیں ہے، آپ کیا کریں گے، اس کو محمول بنا دیں گے. ٹھیک ہے. بما لہ من المعنی الاعتقادی، اور وہی یعنی جو اس لفظ کا جو معنی آپ کے ذہن میں موجود ہے اسی کے اعتبار سے. ٹھیک. ثم نجرب ان نحمل بالحمل الاولی اللہ. اب یہاں پر کیا کریں، دیکھیے پہلا طریقہ، پھر ہم کیا کریں، حمل اولی کے اعتبار سے دیکھیں گے. بما لہ من المعنی المرتکز فی الذہن، جو اس کا معنی ہمارے ذہن میں ہے. مثلا ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ پہچاننا حیوان ناطق انسان ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. تو انسان کا ایک معنی ہمارے ذہن میں بہرحال موجود ہے، انسان کیا ہوتا ہے. تو اسی اعتبار سے ہم تجربہ کریں گے، دیکھیں گے. علی ذلک الدال علی المعنی المشکوک، جو اس معنی مشکوک کے اوپر دلالت کر رہا ہو. وضع اللفظ والحمل الاولی. ٹھیک ہے. اب حمل اولی کے اعتبار سے دیکھنا، اور اب تعریف کریں حمل اولی کیا ہے. کہتے ہیں والحمل الاولی، تعریف بتا رہے ہیں، ملاکہ یعنی معیارہ الاتحاد فی المفہوم. حمل اولی کسے کہتے ہیں کہ جو مفہوم میں متحد ہے. ٹھیک ہے. والتغایر بالاعتبار، اعتبار کے اعتبار سے
ٹھیک ہے، اعتباراً جو ہے کہ اس میں فرق ہو، یعنی اجمال اور تفصیل کا فرق ہو، ورنہ مفہوم کے اعتبار سے جو حیوان ناطق ہے وہی انسان ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس اجمال اور تفصیل کا فرق ہے. وحینئذ اذا اجرینا هذه التجربہ. اب جب اچھا ایک اجمال اور تفصیل وہی والا جو ہم لوگوں نے علم اجمالی وہی. جی وہی جس مثال پر آپ نے بس انسان سنا ہے، بس اجمالاً سن لیا. ہاں کہ انسان ہوتا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے آپ کو نہیں معلوم، تو یہ حیوان ناطق تفصیل صحیح. یعنی کیا ہے جو جنس اور فصل کے ذریعے سے مل کر بنے تو آپ کو تعریف حقیقی ملتا ہے. وحینئذ اجرینا هذه التجربہ، جب آپ یہ حمل اولی کے ذریعے سے تجربہ کریں گے، فإن وجدنا عند انفسنا صحة الحمل، تو اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ نے یہ جو حمل کیا ہے وہ کیا ہے، وہ حمل صحیح حمل تھا، ٹھیک ہے، آپ کا یہ کہنا کہ الحیوان الناطق انسان، اگر یہ کہنا صحیح ہوگا، وعدم صحت السلب، وعدم صحت السلب، اور سلب کرنا آپ کا صحیح نہیں ہوگا، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے، آپ کا یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کیا کہ الحیوان الناطق لیس بانسان، یہ کہنا صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، حقیقت میں کہنا صحیح نہیں ہوگا. تو کیا ہوگا؟ علمنا تفصیلا، تو اب آپ کو یہ علم تفصیلی ہو جائے گا کیا، بأن اللفظ موضوع لذالک، یہ لفظ ہے وہ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر موضوع نہیں ہوتا تو آپ سلب کر سکتے تھے، لیکن آپ یہاں پہ سلب نہیں کر پا رہے. وإن وجدنا عدم صحت الحمل وصحت السلب، اور اگر آپ یہ پائیں، آپ نے یہ دیکھا کہ حمل کرنا درست نہیں تھا، ٹھیک ہے، جسے آپ نے کیا مثال طور پر آپ کو یہ پتہ کرنا تھا کہ حجر انسان کا معنی ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے کیا کہا الحجر انسان، ٹھیک ہے، صحیح نہیں. تو یہ کیا ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ حمل صحیح نہیں ہو رہا ہے، انسان کہاں سے پتھر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں وہ ان وجن عدم صحت الحمل، کہ حمل کرنا صحیح نہیں ہے، وصحت السلب، اور یہ کہہ دینا کہ الحجر لیس بانسان، یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان پتھر نہیں ہے، بات واضح، حمل صحیح نہیں ہے، سلب صحیح ہے، تو کیا کہ علمنا انہ لیس موضوعا لذالک المعنی، تو آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ یہ اس یعنی انسان حجر کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وضع کیا گیا ہوتا تو آپ کا سلب کرنا درست نہ ہوتا، جبکہ یہاں پہ درست ہو رہا ہے. بل یکون استعمال فیہ مجازیا، تو اب ہاں جیسے یہ تو خیر الگ بات ہو گئی، ہم اپنے اس میں آتے ہیں کس مثال میں، اسد والے میں. ایک مرتبہ آپ نے حیوان مفترس کو حمل کیا اسد کے لیے، ایک مرتبہ رجل شجاع کو، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حیوان مفترس پہ کسی بھی حال میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حیوان مفترس انسان نہیں، اسد نہیں ہے، لیکن رجل شجاع کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رجل شجاع اگر بلا قرینہ ہے تو وہ اسد نہیں ہے. یہ کہنا صحیح ہے نہیں ہے؟ صحیح ہے. اس کا مطلب ہے کہ معنی حقیقی نہیں بلکہ معنی ہے مجازی. واضح انشاءاللہ. تو یہ پہلا طریقہ تھا حملے اولی کے اعتبار سے. اب آئیے دوسرا طریقہ، اذا لم یصح عندنا الحمل الاولی، کہہ رہے کہ ہاں پہلا طریقہ یہ تھا کہ حمل اولی کے ذریعے آپ کو تجربہ کرنا تھا، حمل اولی آپ نہیں کر سکتے، تو کیا کریں گے؟ نجرب ان نحملہ هذه المرہ بالحمل الشائع الصناعی، ٹھیک ہے، ہم کیا کریں گے اس بار حمل شائع صناعی کے اعتبار سے تجربہ کریں گے. اب یہ حمل شائع صناعی کیا ہے کہ الذی ملاکہ الاتحاد وجودا والتغایر مفہوم کے اعتبار سے الگ ہے، لیکن اس میں وجود کے اعتبار سے، خارج کے اعتبار سے کیا ہے، ایک ہے. واضح. جس کی مثال کیا ہے اس کی، زید عالم، الانسان ذاہب، یہ مثال. وحینئذ فإن صح الحمل، اگر یہ حمل، اب یہ حمل سے مراد کون سا حمل ہے؟ اگر یہ حمل شائع صناعی صحیح ہوا، ٹھیک ہے، علمنا ان المعنیین متحدان وجودا، تو ہم کو یہ علم ہوگا کہ یہ دونوں معنی جو کیا ہیں، وجود کے اعتبار سے متحد ہیں. اب وجود کے اعتبار سے متحد کہاں ہوتے ہیں؟ حمل شائع میں ہوتے ہیں. حمل شائع ابھی تو کہا دیکھیے الاتحاد وجود. سواء کانت نسبت التساوی، چاہے اب ہو سکتا ہے کہ نسبت ان دونوں میں تساوی ہو، ٹھیک ہے، جیسے الانسان ناطق، ٹھیک ہے، نسبت تساوی، او العموم من وجہ، یا پھر یا عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو یا عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. ہاں، ولا يتعین واحد منها بمجرد صحت الحمل، ٹھیک ہے، اور ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ کیا ہے، متعین نہ ہو صرف حمل کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یعنی معین نہ ہو جائے. وَإِن لَمْ يَصِحُ الْحَمْلُ وَصَحَّ السَّلْبُ عَلِمْنَا أَنَّهَا مُتَبَايِنَةٌ، ٹھیک ہے، اور وَإِن لَمْ يَصِحُ الْحَمْلُ، گرچہ حمل کرنا جو کیا ہے صحیح نہیں ہو، ہاں، وَصَحَّ السَّلْبُ، اور سلب کرنا درست ہو جائے. حمل صحیح نہیں ہو رہا ہے
حمل کرنا چاہ رہے ہیں شائع صنائی کے اعتبار سے حمل صحیح نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سلب کرنا چاہ رہے ہیں تو سلب کرنا صحیح, بالکل وہی والی بات ہے. تو اگر سلب کرنا صحیح ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور حمل کرنا صحیح نہیں ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں متباین ہیں, دونوں ایک نہیں ہیں. بات واضح ہے؟ کیوں الحجر, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ الحجر لیس بانسان, یہ درست ہے کہنا نہیں ہے, صحیح ہے یا نہیں ہے؟ الحجر لیس بانسان, یہ یہ قضیہ صحیح ہے نہیں ہے؟ الحجر لیس بانسان صحیح ہے قضیہ, صحیح ہے. صحیح ہے یہ الحجر, ہاں جملہ صحیح صحیح تو ہے, الحجر لیس بانسان صحیح ہے. یا اب یہ کہیں کہ الحجر انسان, یہ صحیح ہے نہیں ہے؟ تو یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ سلب کر لینا صحیح ہونا, ٹھیک ہے, سلب کرنا صحیح ہونا, جیسے الحجر لیس بانسان یہ درست ہے اس کا سلب کرنا, ٹھیک ہے, اور حمل کرنا الحجر انسان, یہ حمل کرنا صحیح نہ ہونا, اس بات دلیل کے دونوں متباین ہیں. کیونکہ اگر متباین نہ ہوتے تو سلب کر سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کیا طریقے ہیں, ہمارے پاس تساوی ہے, عموم خصوص من وجہ ہے, اور متباینین ہے, اور تباین ہے. 4 نسبتیں ہیں, 4 میں سے 3 میں جو ہوتا ہے وہ حمل آپ کر سکتے ہیں, تباین میں نہیں ہو سکتا. تباین میں نہیں ہو سکتا. انسان اور پتھر ایک دوسرے متباین آپ نہیں کر سکتے, لیکن ان تینوں میں کر سکتے ہیں. تو اب کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں پر حمل کرنا صحیح نہیں ہو رہا ہے, تو اس بات دلیل کہ وہ تینوں نسبتیں ان دونوں میں نہیں پائی جاتی بلکہ تباین میں. بات واضح ہے؟ جی. اب آئیے ایک تیسرا, وہ کہتے ہیں تیسرا تجربہ, یہ تو 2 تجربے ہو گئے, ایک حملے اولی کے اعتبار سے, ایک حملے شائع کے اعتبار سے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نجعل موضوع القضیہ احد مصادیق المعنی. دیکھیے یہ غور کیجیے گا, اس سے پہلے آپ کیا کہہ رہے تھے, خود معنی کو موضوع بنا رہے تھے, چاہے وہ حملے اولی ہو یا چاہے حملے شائع ہو. لیکن یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں, نہیں, آپ معنی کو حملے وہ نہیں بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ معنی کو موضوع نہیں بنا رہے ہیں, بلکہ کسے بنا رہے ہیں, افراد معنی کو, مصادیق معنی کو موضوع بنا رہے ہیں. جیسے ہم نے مثال دی تھی زید کو, ٹھیک ہے. نجعل موضوع القضیہ, قضیہ یعنی کیا, جملہ, یعنی موضوع محمول سے مل کر جو محمول سے قضیہ کہتے ہیں جملہ, ٹھیک ہے. آپ کیا کریں, نجعل موضوع القضیہ, موضوع قضیہ قرار دیں کسے, احد مصادیق المعنی, معنی کے کسی ایک مصداق کو, ٹھیک ہے. لیکن کیسے, المشکوک, کہ جس کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ اس لفظ کا معنی ہے یا نہیں ہے. نہیں, ہاں, وہ اللفظ لہو لا نفس المعنی المذکور, نہ کہ خود معنی مذکور کو, خود معنی کو آپ کو موضوع نہیں بنانا ہے, بلکہ کسے بنانا ہے, اس معنی کے, نہیں, شک تو آپ کو معنی کے بارے میں ہو رہا ہے, لیکن آپ یہاں پر یہ ہے کہ آپ اس معنی کو نہیں بنا سکتے. دیکھیے, جب آپ معنی کو موضوع بنا سکتے تھے تو یہ تو یا تو آپ حملے اولی کر رہے تھے آپ, یا حملے شائع کر رہے تھے. لیکن یہاں پر آپ نے یہ فرض کیا ہے کہ آپ معنی کو موضوع نہیں بنا پا رہے ہیں, بلکہ آپ موضوع کس کو بنائیں گے, یا افراد کو بنائیں گے. ثم نجرب الحمل, اس کے بعد آپ کیا کریں, جب آپ مصداق کو بنائیں گے تو آپ حمل کو دیکھیں گے, ٹھیک ہے. وَيَنْحَصِرُ حَمْلُ فِي هَذِهِ التَّجْرِبَةِ بِالْحَمْلِ الشَّائِعِ, اور یہاں پر فقط جو کیا ہے وہ حملے شائع ہوگا, یہاں پر حملے اولی ممکن نہیں, اتحاد سے موجود ہوگا, کیونکہ یہ خارج کے اعتبار سے. دیکھیے کیوں, اچھا یہ سوال ہے کہ کیوں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو حمل کا ہوگا وہ حملے شائع ہی ممکن ہے, حملے اولی ممکن نہیں ہے. کیوں, اس کا جواب کیا ہے, حمل کے 2 طریقے ہیں, یا تو حملے اولی ہے یا حملے شائع ہے, ٹھیک ہے. حملے اولی میں ہم نے کیا پڑھا, حملے اولی میں ہم نے یہ پڑھا کہ حملے اولی میں اتحاد فی المفہوم ہوتا ہے, تغایر فی المصداق ہوتا ہے. صحیح ہے یہ میرا جملہ کہنا, تغایر فی المصداق ہوتا ہے, تغایر فی الوجود ہوتا ہے حملے اولی میں. صحیح ہے, تعریف یہ نہیں ہے, اتحاد فی المفہوم و تغایر فی الوجود نہیں, اتحاد فی الوجود ہوتا ہے. نہیں, حملے اولی میں وجود ہوتا ہی نہیں ہے, اس میں حملے اولی میں وجود نہیں ہوتا, سارا مسئلہ مفہوم کا ہی ہوتا ہے. مفہوم ہے. آپ دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں انسان اور حیوان ناطق دونوں کا مفہوم ایک اتحاد ہے. دیکھیے کیا ہے اس کی تعریف ہوگی, اتحاد فی المفہوم, ٹھیک ہے, و تغایر فی الاعتبار ہم نے کہا تھا. بس آپ نے اعتبار کیا ہے کہ انسان ایک اجمالی علم ہے اور حیوان ناطق ایک تفصیلی. وجود کا یہاں پہ کوئی دخل نہیں ہے. ہاں, اتحاد فی المفہوم و عفواً تغایر فی المفہوم, اتحاد فی الوجود, یہ کیا ہے. تو جو خارج کی بات آتی ہے وہ کس میں, دیکھیے ہم اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ کیوں یہاں پر صرف حملے شائع درست ہے, ٹھیک ہے. خارج کی بات ہے کہ خارج کی بات فقط جو کیا ہے حملے
شائع صنائی میں ہے. اور یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ خارجی معنی کو آپ وہ کر رہے ہیں، معنی کہ کسی خارج کو آپ حمل کر رہے ہیں. تو چونکہ آپ معنی کے خارج اور مصداق کو حمل کر رہے ہیں، لہٰذا یہاں پر حملے شائع صحیح ہوگا، حملے اولی نہیں، کیونکہ حملے اولی میں وہ خارج کی بات نہیں ہوتی. بس ہے اس لیے کہ دیکھیں ولا وینحصر الحمل فی هذه تجربہ بالحمل الشائع. آپ یہاں پر فقط جو کیا ہے حملے شائع ہی کریں گے، منحصر ہے، آپ بس یہی کر سکتے ہیں، حملے اولی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر مصداق ہے خارج. فإن صح الحمل، اگر یہ حمل کرنا صحیح ہوا، کون سا حمل؟ حملے شائع. علم منه حال المصداق من جهة كونه أحد المصادق الحقيقة لمعنى اللفظ الموضوع له سواء كان ذلك المعنى نفس المعنى المذكور أو غيره المتحد معه وجودا. ہاں تو کیا کریں گے؟ فإن صح الحمل، اگر یہ حمل کرنا آپ کا تو صحیح ہوا، ٹھیک ہے، اس فرد کا اس لفظ کے اوپر صحیح ہوا کرنا، زید انسان کہنا آپ کا صحیح ہو گیا، تو مطلب کیا ہے؟ جس معنی کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ معنی بھی گویا کہ آپ حمل کر لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حمل کرنا صحیح نہ ہوتا تو پھر آپ اس کے مصداق کو کیسے حمل کر سکتے تھے؟ جی بات واضح ہے؟ اگر اس پورے اس معنی کو حمل کرنا درست نہ ہوتا تو آپ اس کے خارج کو بھی مصداق، اس کے ایک فرد کو بھی نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. صحیح. فإن صح الحمل علم منه حال المصداق، اگر وہ حمل کرنا صحیح ہوگا تو وہ جو مصداق تھا اس کا حال جو آپ کو پتہ چل جائے گا. کیا کہ وہ کیا ہے؟ حقیقی ہے، مجازی ہے. من کس اعتبار سے؟ من جہت، اس اعتبار سے من جہت کون احد المصادق الحقیقہ، یہ کہ آپ یہ جو ہے یہ حقیقی معنی میں سے ہے. ٹھیک ہے، یہ جو حقیقی اعتبار سے ہے. لمعنى اللفظ، اس لفظ کا کہ جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے. سواء كان ذلك المعنى نفس المعنى المذکور، چاہے وہ جو معنی ہے خود معنی مذکور ہو یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور معنی ہو کہ جو اس کے ساتھ وجود میں متحد ہو، جیسے انسان اور بشر. یرحمکم اللہ. ٹھیک ہے. یرحمکم اللہ. کما یستعلم منه حال الموضوع له في الجملة من جهة شموله لذلك المصداق. یرحمکم اللہ. کما یستعلم منه حال الموضوع له في الجملة من جهة شموله لذلك المصداق. جس طریقے سے آپ کو یہ بھی علم ہو جاتا ہے کس کا؟ موضوعہ کا، کہ یعنی فی الجملہ یعنی بعض اعتبار سے، بالجملہ نہیں، کلی اعتبار سے نہیں، کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے مصداق کو شامل ہوتا ہے. بات واضح ہے؟ کیا کہنا چاہ تھوڑا گجرا ہو گیا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا شک ہو رہا تھا؟ ہمیں یہ شک ہو رہا تھا کہ فلاں معنی اس لفظ کا، ٹھیک ہے، حقیقی معنی ہے یا مجازی معنی ہے، آپ کو یہ سمجھنا تھا. اور یہاں پر اس معنی کو آپ حمل نہیں کر سکتے. انہوں نے کیا کہا؟ آپ اس معنی کے کسی ایک فرد کو حمل کیجئے. اس کی مثال ہم نے کیا لی تھی؟ المتعجب انسان. آپ متعجب کو حمل نہیں کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، متعجب کا ایک فرد کیا ہے؟ زید ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زید بھی تعجب کرتا ہے، اس لیے اس کے فرد ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں بجائے اس کے کہ یہ کہیں المتعجب انسان، آپ نے کیا کہا؟ زید انسان. ٹھیک ہے. جب یہ جملہ کہہ دیا، اب آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ کیا یہ کہنا صحیح ہے نہیں ہے. اگر یہ کہنا صحیح ہو گیا تو اب آپ یہ حکم نہیں لگائیں گے کہ صرف زید جو ہے کیا زید انسان کا حقیقی معنی ہے، بلکہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پوری بات میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں المتعجب جو ہے کیا ہے؟ انسان کا حقیقی معنی ہے. واضح ہے؟ یعنی فرد کو دیکھ کر آپ اس پہ پوری اس معنی کے اوپر حقیقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ حمل کرنا صحیح ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی معنی ہے. ٹھیک ہے. آپ معنی یہاں پر کیا ہے؟ معنی بس یہ تھا کہ آپ متعجب کو حمل نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اس کے فرد کو ہم کر پا رہے ہیں، چونکہ عدم علم کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا کسی اور معنی کی وجہ سے. بات واضح؟ تو اگر وہ زید کا حمل کرنا آپ کا درست ہو رہا ہے انسان کے اوپر، تو گویا کہ متعجب کو بھی صحیح ہے. اور یہ جو آخری والی بات اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ من جهة تكون أحد المصادق الحقيقة لمعنى اللفظ الموضوع له سواء كان ذلك المعنى نفس المعنى المذكور أو غيره المتحد معه وجودا، یا پھر کوئی غیر معنی ہو جو کہ اس کے ساتھ متحد ہو وجود کے اعتبار سے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جیسے امر ہے، ٹھیک ہے، اگر زید کا، دیکھیے اگر زید کا یہ کہنا کہ زید انسان درست ہو رہا ہے تو امر کے بارے میں کہہ سکتے کہ نہیں امر انسان کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے. کہہ رہے ہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ زید اور امر وجود کے اعتبار سے کیا ہیں؟ دونوں متحد. واضح؟
بل قد يستعلم منه تعین الموضوع له مثل ما اذا كان الشك في وضعه لمعنى عام او خاص. بلکہ اسی سے آپ کو کبھی کبھی جو کیا ہے موضوعہ کا علم بھی ہو جاتا ہے، آپ موضوعہ کو بھی معین کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو شک ہو رہا ہو کہ فلاں لفظ فلاں معنی کا جو ہے وہ معنی عام ہے یا خاص معنی ہے، تو اس کے ذریعے سے آپ جو کیا کر سکتے ہیں معین کر سکتے ہیں کہ اس کا لفظ معنی عام ہے یا معنی خاص ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ لفظ سعید، ٹھیک ہے، اس کو آخر تک پڑھ لیتے ہیں. جیسے لفظ سعید ہے، ٹھیک ہے، آپ کو سعید کسے کہتے ہیں؟ پاک مٹی کو، ٹھیک ہے. تو لفظ سعید اب کہہ رہے ہیں اب لفظ المردد بین ان یکون موضوعا لمطلق وجہ الارض او لخصوص تراب الخالص. اس مثال کو سمجھیے گا، دیکھیے ساری بات کا نچوڑ جو اس مثال میں، اس مثال کو سمجھ گئے تو مطلب سمجھ پوری بحث سمجھ میں آ رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک سعید لفظ ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے دو معنی ہیں، ٹھیک ہے، دو معنی ہیں کہ جس میں آپ کو مردد ہیں آپ کہ سعید کا مطلب نمبر 1 یہ معنی ہے یا نمبر 2 یہ معنی ہے. نمبر 1 کیا یعنی سعید کا معنی مطلق وجہ الارض ہے، یعنی ہر طرح کی مٹی ہے، ہر طرح کی مٹی کو، ہر طرح کی زمین کو ہم سعید کہیں گے، ایک معنی. یا پھر نہیں، صرف پاک مٹی کو سعید کہا جاتا ہے. اب یہ دو معنی ہیں، سمجھ میں آ گئی بات؟ دو معنی، ٹھیک ہے. آپ کو اب جاننا ہے ان دونوں میں سے کون سا معنی جو ہے کیا ہے سعید کا معنی حقیقی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اب دیکھیے لفظ سعید المردد بین ان یکون موضوعا لمطلق وجہ الارض، یہ معنی اول ہے، ٹھیک ہے، ہر طرح کی زمین کے لیے، اور لخصوصی تراب الخالص، صرف خالص مٹی کے لیے. یہ دو معنی ان میں سے کون سا حقیقی کون سا مجازی آپ کو پہچاننا ہے. اب کیا کریں گے آپ؟ کہہ رہے فَإِذَا وَجَدْنَا صِحَّةُ الْحَمْلِ وَعَدَمُ صِحَّةِ السَّلْبِ. اور اگر آپ نے کیا کیا، آپ نے تجربہ کیا اور تجربے کے ذریعے سے آپ نے یہ پایا کہ حمل کرنا درست ہے دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر، ٹھیک ہے، اور اس سے سلب کرنا صحیح نہیں ہے. آپ نے کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے، دیکھیے جیسے آپ کو یہ شک ہو رہا تھا نا کہ مطلق وجہ الارض سعید، ٹھیک ہے، ہم پہلے معنی کے بارے میں لے رہے ہیں، مطلق وجہ الارض سعید. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی یہ کہنا جملہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے کہا کہ مطلق وجہ الارض سعید صحیح ہے مثلا، ٹھیک ہے. تو اگر یہ کہنا آپ کا صحیح ہوگا اور یہ کہنا کہ مطلق وجہ الارض لیس بسعید، یہ کہنا جو کیا ہے یعنی یہ سلب کرنا صحیح نہیں ہو رہا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ گویا کہ مطلق وجہ الارض سعید کا معنی حقیقی ہے. بات واضح ہے؟ اس کے بعد دوسرے معنی میں آئیے، آپ کو شک ہو رہا تھا کہ تراب خالص سعید کا معنی حقیقی، تب کیا کہیں التراب الخالص سعید، حمل کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ حمل کرنا صحیح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. التراب الخالص لیس بسعید، یہ حمل کرنا صحیح نہیں ہو رہا ہے. تو مطلب کیا کہ معنی حقیقی ہے. بات واضح ہے؟ ہاں. اب اس کے بعد ایک اور وہ بات جو آخر میں ایک جملہ کہا تھا، کیا کہ المتحد معہ وجوداً، کہ جو وجود کے اعتبار سے متحد ہے. آپ کو پہچاننا تھا کہ ہر طرح کی مٹی سعید ہوتی یا نہیں ہوتی. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ مٹی کو حمل نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ کیا، بلکہ رمل کو حمل کر رہے ہیں، بالو کو، جو کہ وجود کے اعتبار سے کیا ہے اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا الرمل سعید. تو اگر یہ آپ کا کہنا صحیح ہو رہا ہے تو جو رمل کا حکم ہوگا وہی مٹی کا، کیوں؟ اس لیے کہ وجود کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں. بات واضح ہے؟ سمجھ رہے بات؟ اور اگر وہ حمل کرنا صحیح نہیں ہوگا تو وہی حکم جو کیا ہے آپ، تو پھر آپ کیا حکم لگائیں؟ پھر یہ حکم لگائیں کہ مطلق وجہ الارض سعید کا حقیقی معنی نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ بس یہ کہنا چاہ رہے اس میں. فَإِذَا وَجَدْنَا صِحَّةَ الْحَمْلِ وَعَدَمُ صِحَّةِ السَّلْبِ بِالْقِيَاسِ إِلَىٰ غَيْرِ التُّرَابِ الْخَالِصِ. غیر تراب خالص یعنی کیا، وہ مطلق وجہ الارض کی من مصادق الارض یعلم قہرا تعین وجہ لعموم الارض. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے یہ ایسا پایا، کیا اگر آپ نے تجربہ کیا اور ایسا پایا کہ تراب خالص کے علاوہ بھی زمینوں کے اوپر سعید کا اطلاق ہو جاتا ہے، جیسے بالو کے اوپر، ٹھیک ہے، تو اگر اس کا حمل کرنا صحیح ہوتا ہے اور سلب کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے تو مطلب کیا؟ مطلب یہ کہیں گے کہ سعید فقط تراب خالص کے لیے وضع نہیں کیا گیا بلکہ مطلق وجہ اسلام. واضح انشاءاللہ؟ ترجمہ واضح ہو رہا ہے نہیں؟ اب دوسرا طریقہ سعید ہے کس چیز کے لیے؟ تراب خالص کے لیے. تراب خالص کے لیے تو مطلق یہ آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں پہچاننے کا، حمل کرنے کا. وَإِن لَمْ يَصَحُ الْحَمْلُ، اور اگر آپ کا حمل کرنا صحیح نہ ہو اور سلب کرنا صحیح ہو،
ٹھیک ہے. علم انہ لیس من افراد الموضوع و مصادیق الحقیقیہ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا یہ حمل کرنا صحیح نہ ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ مطلق الوجہ سعید، کوئی کہے کہ نہیں ہر طرح کی زمین جو کیا ہے سعید نہیں ہے. آپ کو حکم دیا گیا فتیمموا صعیدا طیبا، ٹھیک ہے، آپ جو کیا کریں تراب خالص پر تیمم کریں. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی ایسی زمین کی بہت سے ایسے حصے ہیں جہاں پہ آپ وہ نہیں کر سکتے تیمم. ٹھیک ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر طرح کی زمین جو ہے کیا ہے صحیح نہیں ہے. بات واضح. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حمل کرنا صحیح نہ ہو اور سلب کرنا صحیح ہو تو کیا ہوگا، تو علم انہ لیس من افراد الموضوع الحقیقہ، وہ مصادیق حقیقی میں سے نہیں ہے. بات واضح. وَإِذَا كَانَ قَدْ اسْتَعْمَلَ فِيهِ اللَّفْظ، اب تیسرا طریقہ، وَإِذَا كَانَ قَدْ اسْتَعْمَلَ فِيهِ اللَّفْظ فَالِاسْتِعْمَالُ يَكُونُ مَجَازًا أَمَّا فِيهِ رَأْسًا أو فِي مَعْنًى يَشْمُلُهُ وَيَعُمُّهُ. ہاں، وَإِذَا كَانَ قَدْ اسْتَعْمَلَ فِيهِ اللَّفْظ، اور اگر لفظ اس میں استعمال ہوتا ہے. دیکھیے یعنی کیا مطلب، اب تک ہم نے کیا پڑھا، اب تک ہم نے یہ حاصل کیا مثلا جو ہمارے ذہن میں بات موجود ہے وہ کیا کہ سعید کا معنی تراب خالص ہے حقیقی معنی، اور وجہ مطلق وجہ اس کا معنی مجازی ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا پایا، ہم نے تجربہ کیا اور یہ پایا کہ سعید کا جو تراب خالص ہے وہ معنی حقیقی ہے. ٹھیک ہے. مطلق وجہ عرض معنی مجازی ہے. تو کہہ رہے ہیں اگر سعید مطلق وجہ میں مطلق وجہ الارض میں استعمال ہو رہا ہے تو کہہ رہے یہ استعمال کیا ہوگا، مجازی، یہ استعمال مجازی ہوگا. ٹھیک ہے. اس فل استعمال یکون مجازن، یا تو یہ مطلقاً مجاز ہوگا اصلاً، ٹھیک ہے، یا پھر نہیں بلکہ کیا ہوگا وہ معنی عام میں استعمال ہو رہا ہے. نہیں وضع کیا گیا ہے اس کو کس کے لیے، عام کے لیے نہیں، وضع کیا گیا ہے خاص تراب خالص کے لیے، لیکن استعمال ہو رہا ہے عام کے لیے. تو یہ دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ ہے، لیکن اس کا تو حقیقی معنی نہیں ہوگا. کوئی یہ نہ اعتراض کرے کہ جب وہ حقیقی معنی نہیں تو استعمال کیوں ہو رہا ہے، تو کہیں گے استعمال اس لیے ہو رہا ہے، یا تو استعمال مجازن ہو رہا ہے یا پھر استعمال اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وضع کیا گیا خاص کے لیے اور استعمال جو ہے وہ عام ہوتا ہے. بات واضح. نتیجہ ہے تھوڑا سا جیسا کہیے پڑھ دیں اس کو. جی ہاں، اسی کا ہی نتیجہ ہے. ہاں اسی کا. تنبیہ تنبیہ اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں دو باتیں اور دونوں وہی ہیں جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. وہ کیا کہ ان الدور الذی ذکر فی التبادر یتوجہ اشکال ہونا ایزن، کہ جو تبادر میں اشکال تھا یہاں بھی اشکال ہے، یہاں پہ بھی وہی اشکال ہے. لیکن صرف یہ کہہ کے گزر جانا کافی نہیں ہے. وہاں پہ کیا تبادر کا اشکال تھا، آپ وہاں پہ وہ جو تبادر والا اشکال تھا وہ بتائیے، ہم آپ کو یہاں کا اشکال بتا رہے ہیں. کیا ہے، کیا اشکال تھا وہاں پہ؟ وہاں پر دور کیسے دور کے تبادر میں کہہ رہے تھے، تبادر جب ہی ہوگا آپ کو علم ہوگا تب تبادر تفصیلی کہیں گے تو دور مطلب سے ہٹ جائے گا. وہ ایک ایک کر کے بتائیے، ایک ایک کر کے. تبادر کے لیے کہہ رہے تھے مثلا تبادر جب ہی ہوگا آپ کو کسی چیز کا علم ہو تب تبادر ہو. ٹھیک. اب تبادر کے لیے پھر کہہ رہے تبادر جب کریں گے آپ کو علم ایک ہی بات آپ بول رہے ہیں، تبادر جب ہوگا جب آپ کو علم ہوگا. نہیں، ہم بتاتے ہیں تبادر یعنی جب ہم علم تفصیلی کہیں گے تو تبادر صحیح ہوگا، اور اجمالی کہیں گے تو کیا تھا. یہ تو آپ جواب دیں. یہ جواب ہے، جواب ہو. یہ تو فرق ہے. اچھا اب مطلب دور بنا رہے ہیں. دور کی اعتراض کیا کیا گیا؟ اعتراض یہ ہے کہ الانسان عالم والعالم انسان، یہ دور ہو گیا. نہیں، وہ اشکال اعتراض کیا تھا، وہ اعتراض اصلاً اعتراض دور میں کیا ہوتا ہے، دور میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز اپنے نفس کے اوپر موقوف ہوتی ہے. الف بے پہ بے الف پہ. ہاں. اب کیسے یہ اس جیسے الف بے پہ اور بے الف پہ، ٹھیک ہے. اور ہم نے کیا فرض کیا تھا وہاں تبادر میں کہ آپ حقیقت کو پہچانیں گے تبادر کے ذریعے سے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں، گویا کہ حقیقت کی معرفت متوقف ہے تبادر کے اوپر. ٹھیک ہے. اب اگر خود تبادر متوقف ہو رہا ہے حقیقت کے اوپر تو پھر یہ دور ہوگا. اب یہ کیسے توقف تھا، تو ہم نے کیا کہا تھا کہ حقیقت کی معرفت، حقیقت کا علم کر لیجیے. العلم بالحقیقہ متوقف علی التبادر. ٹھیک ہے. اور تبادر کس کو ہوتا ہے، تبادر اس کے ذہن میں آئے گا جس ذہن میں علم ہوگا، علم بالوضع ہوگا. ٹھیک ہے. تو کیا کہا ہم نے، علم بالوضع جو ہے وہ متوقف ہے تبادر کے اوپر، اور خود تبادر جو ہے کیا ہے متوقف ہو رہا ہے علم کے اوپر، کیونکہ جب تک علم نہ ہو اب تک اس وقت تبادر نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ گویا کہ دور ہے. یہ تو کہا تھا میں نے. بات واضح نہیں کہا تھا. بات واضح. اب یہاں پر آئیے دوسرے معنی میں. دوسرے معنی میں کیا کہہ رہے ہیں، دوسرے میں کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا دوسرے معنی میں کہ صحت الحمل، ٹھیک ہے، یہ علامت حقیقت ہے. تو نے کیا کہا تھا یہاں پہ کیسے دور ہوگا، ہم نے دور اس طریقے سے ہوگا کہ صحت السلب
وعدم صحت الحمل. ٹھیک ہے, نے کیا کہا تھا کہ حمل کرنا صحیح ہو, ٹھیک ہے, اور سلب کرنا صحیح نہ ہو, یہ علامت حقیقت ہے نا. تو آپ حقیقت کو پہچانیں گے اس کے ذریعے سے, یعنی العلم بالوضع, اس طریقے سے بارد اس طریقے سے کریں, العلم بالوضع متوقف علی علامت ثانیہ. ہم بس اختصار کے لیے علامت ثانیہ کہہ دے رہے ہیں, اور علامت ثانیہ کیا ہے؟ وہی عدم و صحت السلب و صحت الحمل. ٹھیک ہے بات, اس کو آپ مطلب علامت ثانیہ. اور علامت ثانیہ کب پہچان میں آئے گی آپ کو؟ جب علم بالوضع ہو. جب تک آپ کو علم نہ ہو تو آپ کیسے ایک لفظ کو اس معنی کے اوپر حمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو یہاں پہ اس طریقے سے کیا ہو گیا, گویا کہ وہ دور ہو گیا. سمجھ آ رہی بات؟ اس کا جواب کیا دیا وہاں پہ؟ کیا جواب دیا تھا وہاں پہ؟ جواب دیا تھا تفصیل اور اجمال. کہا کہ علم بالوضع جو ہے وہ علم تفصیلی کے اعتبار سے متوقف ہے تبادر کے اوپر, اور تبادر علم اجمالی کے اعتبار سے متوقف ہے. تو یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں کہ علم بالوضع جو ہے وہ علم تفصیلی کے اعتبار سے متوقف ہے علامت ثانیہ کے اوپر, اور علامت ثانیہ علم اجمالی کے اعتبار سے متوقف ہے علم بالوضع کے اوپر. بات واضح؟ ان الدور الذي ذكر في التبادر يتوجه اشكاله هنا ايضا. دیکھیے ایک جملے میں پورا وہ اشکال اور اس کا جواب یہاں پر آگے ختم ہو گئی بات. والجواب عنه نفس الجواب ہونا, جو جواب وہاں پہ ہم نے دیا تھا وہی جواب یہاں پہ, یعنی اجمالی اور تفصیلی میں فرق. کیوں؟ لأن صحة الحمل وصحة السلب انما هما باعتبار ما للفظ من المعنى المرتکز اجمالا. دیکھیے اس لیے کہ حمل کا صحیح ہونا, ٹھیک ہے, اور سلب کا صحیح ہونا, یہ کب ہوگا؟ حقیقی ہو جب آپ کو علم اجمالی ہو, کم سے کم علم اجمالی ہو کہ ہاں مثلا لفظ اسد کو, ٹھیک ہے, کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں لفظ, گرچہ آپ کو تفصیل علم نہیں ہے, ڈکشنری نہیں دیکھی آپ نے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ لفظ اسد عرب جب بھی کہتے ہیں تو مرد شجاع کو یا حیوان مفترس کو مراد دیتے ہیں. اب آپ وہاں پہ حمل کر رہے ہیں, علم اجمالی ہے. فلا تتوقف العلامہ الا علی العلم الارتکازی. تو یہ جو دوسری والی علامت ہے یہ کس کے اوپر متوقف ہے؟ علم ارتکازی, یعنی علم اجمالی کے اوپر. وما يتوقف علی العلامہ هو العلم التفصیلی. اور علامت ثانیہ جس پر متوقف ہے, یعنی وہ کیا کہتے ہیں علم بالوضع, جس پر متوقف ہو کیا ہے؟ علم تفصیلی ہے. واضح؟ ہاں کلہ بالنسبۃ للعارف باللغہ. اب یہاں پہ وہ بات آ گئی کہ یہ ساری باتیں تو اس کے لیے جو وہاں پہ بھی یہ بات آئی تھی جو لوگ اہل لغت ہیں, جاہل کے لیے. وَأَمَّا الْجَاهِلُ بِهَا فَيَرْجِعُ إِلَىٰ أَهْلِهَا. تو کیا کرے گا؟ اہل لغت کی طرف رجوع کرے گا, صحت حمل میں اور صحت سلب میں. وَعَدَمُهُمَا, اور یا عدم صحت سلب یا عدم صحت حمل کے اعتبار سے تبادل, جیسا کہ ہم نے تبادل میں آپ کو بتایا تھا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صل علی محمد.